لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. انشاءاللہ تعالی اس مجلس میں صفات باری تعالیٰ سے متعلق الملل والسآمہ اس سے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. الملل والسآمہ یہ لفظ یا یہ فعل، اس فعل کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہوئی ہے، احادیث پہ ثابت ہے. لیکن الملل والسآمہ اس سے متعلق اہل علم کے دو موقف ہیں. ایک موقف یہ ہے جو کہ اقرب الی الصحہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفات میں سے ہے، یہ اقرب الی الصحہ موقف ہے، یہ بالکل درست موقف ہے. البتہ علماء اہل السنہ کا ہی ایک اور موقف ہے، چند ایک علماء کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ الملل والسآمہ یہ صفات میں شمار ہوتا ہی نہیں ہے. پھر اس کو کیا نام دیا جائے گا؟ اس کے لیے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی ہے، نام کیا دیا جائے گا اس کو؟ تو اس کو یہ نام دیا گیا کہ المقابلہ باللفظ. اس کی شرح آگے کروں گا انشاءاللہ تعالی. البتہ جو تیسرا موقف ہے وہ اہل السنہ کا موقف ہے ہی نہیں، وہ اشاعرہ کا موقف ہے، جن کے پاس اللہ رب العالمین کی جو صفات باری تعالی، خاص طور پر صفات فعلیہ کو لے کر جو تعویل ہے، وہ تعویل یہاں بھی ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالی اس پر ہلکی پھلکی روشنی ڈالیں گے. سب سے پہلے یہ جو لفظ جس حدیث میں وارد ہے بطور دلیل کے، وہ حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے. یہ جو حدیث ہے امام بخاری رحمہ اللہ اپنے الصحیح کی کتاب الایمان میں اور کتاب التہجد میں بھی لے کر آئے ہیں، کتاب الصلاۃ التہجد میں، اور صحیح مسلم کی کتاب صلاۃ المسافرین وقصرها. اس حدیث کی جو راوی ہیں، راویہ ام المؤمنین عائشہ ہیں رضی اللہ عنہا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ وہ اپنے حجرے میں تھی، اور اس اپنے جب حجرے میں تھی تو آپ کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی. اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا وعندہا امرأہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لائے، یعنی وہ حجرہ جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ رہا کرتی تھی. تو کہا کہ ایک خاتون بھی وہاں پر موجود تھی، وعندہا امرأہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من ہذہ، یہ خاتون کون ہے؟ اس لیے کہ وہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں ہیں، تھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. اب خاتون وہاں سے وہ جا رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے پوچھا کہ من ہذہ. اہل علم کہتے ہیں کہ گھر میں کوئی مرد ہو، کوئی خاتون ہو، ایسا مرد جو کہ اس گھر کا جو سرپرست ہے، اس کی بیوی کے وہ یعنی ہو سکتا ہے کوئی محرم ہو، ان کے والد ہوں، ان کے بھائی ہوں، یا جو کوئی بھی ان کے جو محرم ہوتے ہیں. ممکن ہو ان کی غیر موجودگی میں وہ آ گئے ہوں، یعنی بیوی کے چچا آ گئے ہوں مثلا، یا کوئی ایسے فرد جو ان کے محرم تو ہیں لیکن ہو سکتا ہے ان کو علم نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی خاتون ہی آ گئی ہو. خاتون اس اپنی بیوی کے رشتہ داروں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی پڑوسی ہو سکتے ہیں، کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں. تو پھر دریافت کر لینا چاہیے کہ کون ہے، کس سے مل رہے ہیں. اس کی کئی فوائد ہیں، فی الحال میں وہ سب بتاؤں گا تو ہم موضوع سے بہت دور ہو جائیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک یعنی آپ کا یہ ایک عمل معلوم ہوا کہ آپ نے پوچھا کہ من ہذہ، یہ کون ہے. جہاں سے میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں صحیح بخاری کی کتاب الایمان سے، باب احب الایمان الی اللہ ادوم، اس باب کے تحت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو لفظ وارد ہوئی ہے کہ قالت فلانہ، کیا کہا آپ نے؟
فلانا، قالت یعنی آپ نے کہا کہ فلانا، مطلب وہ فلاں خاتون ہے، فلاں عورت ہے۔ صحیح بخاری کی جو کتاب الایمان ہے، جو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرنے والے آپ کے بھتیجے فقہاء سبعہ میں سے عروہ بن زبیر ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، اور آپ سے روایت کرنے والے آپ کے فرزند ہیں ہشام، جو کہ مدار الاسناد ہے، ہشام بن عروہ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ لیکن جہاں سے میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کتاب الایمان، اس میں ہشام ابن عروہ رحمہ اللہ سے جو روایت کر رہے ہیں وہ یحییٰ ابن سعید القطان ہے رحمہ اللہ تعالیٰ۔ یحییٰ ابن سعید القطان رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو ہمیں روایت مل رہی ہے اس میں فلانا کا لفظ ہے، یعنی قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، یعنی فلانا۔ یہی حدیث صحیح بخاری کے آگے ہے کتاب الصلاۃ تہجد میں، اس میں یہاں پر جو یحییٰ ابن سعید القطان روایت کر رہے ہیں وہاں پر ہشام ابن عروہ سے امام مالک رحمہ اللہ روایت کر رہے ہیں، اور امام مالک رحمہ اللہ سے آپ کے جو تلمیذ ہیں امام عبداللہ بن مسلم القعنبی، لیکن وہاں پر قال ابن مسلمہ ہے، قال عبداللہ بن مسلمہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ تو ہیں لیکن بہرحال وہ آپ کے تعلیقات میں سے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے شاید الحموی وغیرہ کے نسخے کو سامنے رکھ کر کے، المستملی وغیرہ کے نسخے کو سامنے رکھ کر کے کہا کہ اس میں حدثنی عبداللہ بن مسلمہ بھی ہے، اس کا مطلب موصول روایت ہے۔ بہرحال وہ معلق روایت ہے جو ہمارے پاس مطبوع نسخہ ہے، اور حافظ بن حجر رحمہ اللہ کے پاس جو ابو زرع الحروی کا جو نسخہ ہے اس اعتبار سے، تو اس نسخے میں، اور وہ امام مالک رحمہ اللہ کی الموطا میں ہے جو عبداللہ بن مسلمہ کی سے ہونے والی جو روایت ہے، اس میں یہ بات ہے کہ یعنی عندی امرأۃ من بنی اسد، اس طرح کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مزید وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ خاتون کہاں سے ہیں، کس قبیلے سے ہیں، بنو اسد سے ہیں۔ جبکہ یہی حدیث صحیح مسلم میں ہے، یعنی متفق علیہ روایت ہے، صحیح مسلم کی کتاب الصلاۃ للمسافرین وقصرھا میں، اور وہاں پر ہشام ابن عروہ رحمہ اللہ سے روایت کرنے والے امام ابن شہاب الزہری ہیں رحمہ اللہ تعالی۔ امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ سے جو ملنے والی روایت ہے اس میں قدر تفصیل ہے، اس میں یہ لفظ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ وہ خاتون کا نام اس میں مذکور ہے، وہ کیا ہے؟ کہا کہ ان الحولا، کیا نام ہے ان کا؟ الحولا، ایسے نام ہے الحولا۔ کہا کہ ان الحولا بنت طویت ابن حبیب ابن اسد ابن عبد العزى عندها، اس طرح کا لفظ ہے۔ یہ دراصل ام المؤمنین ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے قبیلے سے تعلق رکھنے والی ہے، جیسا کہ حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے وضاحت فرمائی ہے۔ بہرحال مسئلہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں اپنے حجرے میں تھی، میرے ساتھ ایک خاتون تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہوئی، آپ داخل ہوئے، آپ نے پوچھا کہ یہ کون خاتون ہے، میں نے کہا کہ یہ فلاں خاتون ہے، اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس خاتون سے متعلق تعریف کرنے لگی، یعنی تذکر من صلاتها، کیا مطلب؟ یعنی لا تنام باللیل، جیسے کہ دیگر طرق سے جو روایت ملتی ہے کہ صحیح بخاری کی کتاب الصلاۃ تہجد میں، اور پھر صحیح مسلم کی کتاب الصلاۃ للمسافرین وقصرھا میں بھی یہ لفظ صراحت ہے کہ لا تنام باللیل، تذکر بصلاتها، تو لفظ یہیں پر موجود ہے۔ یعنی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس خاتون سے متعلق کہہ رہی تھی کہ یہ خاتون نمازوں بہت کثرت سے نمازیں پڑھتی ہیں، نوافل کا خوب اہتمام کرتی ہیں، رات میں تو سوتی ہی نہیں ہیں۔ جب اس بات کو سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ نے فرمایا کہ ماہ، کیا کہا؟ کیا کہا؟ ماہ، ماں نہیں، ماہ۔ یہ کیا ہے ماہ؟ اس کو کہتے ہیں اسم الفعل، یعنی اکفف، مطلب کہ رکو 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 اس کام سے، کیا کام کر رہے ہو؟ کیوں اتنی مشقت، کیوں اتنی تکلیف، کیوں خود پہ اتنا حرج؟ کہا کہ ماہ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ماہ تھا، مطلب ہے کہ زجر تھا، گویا کہ ڈانٹ کی بات ہے۔ یہ بعض لغویین نے کہا، جیسے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ما ھذا، یہ اس کا مخفف ہے، یہ گویا کہ دو کلموں کو ایک کلمہ ملا دیا گیا ہے۔ کہا کہ ما ھذا، یعنی ماہ، کیا کر رہے ہو؟ مطلب یہ سوال بتا رہا ہے، یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ لا تنام باللیل، رات بھر نمازیں پڑھتی ہیں، رات بھر سوتی نہیں ہے، ماہ مطلب روکو ان کو، رکو اس کام سے۔ کہا کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ رات کا ایک وقت ایک حصہ سونے میں لگائیے، مکمل نماز ہی نماز۔ تو کہا کہ ماہ علیکم بما تطیقون، یہ علی جو حرف جر ہے اس کی بھی انواع ہیں، علی حرف جر بھی ہے، کبھی کبھار وہ ظرف مکان بھی بن کر کے آتا ہے، اور یہاں دیکھ رہے نا آپ، یعنی
اسم الفعل کے طور پر کہا کہ علیکم بما تطیقون، یعنی الزم علیکم کے معنی میں، یعنی تم جتنی طاقت ہے اتنا کرو، اور جسے تم مسلسل کر سکتے ہو۔ آج جو ہے جذبے میں آ کر کے خوب سے خوب عمل کر لیا اور کل کے دن چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس قدر کر سکتے ہو لیکن مسلسل کرتے رہنا چاہیے، یہ معاملہ ہے۔ آج کسی نے 5 پارے پڑھ لیے اور 2 مہینے تک مصحف ہاتھ میں نہیں لیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ روزانہ 2 صفحے تو صحیح پڑھے، 2 پارہ تو پڑھے، یہ مانیں گے۔ اس حدیث میں اصل مسئلہ کیا ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عمل کی مذمت کے بعد، اس عمل کرنے والے کے لیے ایک ڈانٹ کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ کیا اس خاتون کو ڈانٹ رہے ہیں؟ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خاتون چلی گئی تھی، جس طرح کہ صحیح مسلم میں جو لفظ آتا ہے کہ مرت کا جو معاملہ آتا ہے کہ وہ گزر گئی تھی وہاں سے، تو ان کی غیابت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تعریف کر رہی تھی کہ ان کی نمازیں ایسی ہیں، رات بھر سوتی نہیں ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عائشہ رضی اللہ عنہا کو ڈانٹا ہو، آپ کو تنبیہ کی ہو کہ مطلب کس عمل پر آپ جو ہے مطلب یعنی تعریف کر رہے ہیں، کس عمل کی مدح کر رہے ہیں۔ تو دونوں کا مطلب ایک طرح سے احتمال ہے، جن کی قصہ ایک ہے، جیسا کہ ابن حجر نے تنبیہ فرمائی رحمہ اللہ تعالی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فواللہ، یہ لفظ غور کیجیے، فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھکتا نہیں ہے جب تک کہ تم تھک نہ جاؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آگے ہم اس کا معنی بتائیں گے آپ کو۔ یہی حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، اس میں یہ لفظ ہے کہ لا یسأم اللہ حتی تسأموا، یعنی اکتاہٹ ایک طرح سے۔ عربی زبان میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کان احب الدین الی ما دام علیہ صاحبہ، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو جس پر دوام ہو، مداومت ہو، ہمیشگی ہو، اور اختصاص کے ساتھ درمیانی عمل ہو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو لفظ استعمال فرمایا الملال کا معنی ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ تعالی، الملال کہتے ہیں استثقال الشیء ونفور النفس عنہ بعد محبتی، یعنی ایک عمل ہے، ایک عمل سے انسان کو محبت ہے، محبت ہو تو یہ عمل کرے گا، وہ محبت نہیں ہو تو کیسے کرے گا؟ لیکن ایک انسان ایک عمل انجام دے رہا ہے اور عمل کرتے کرتے دھیرے جو محبت تھی اس عمل سے اب محبت ختم ہو جا رہی ہے، اب اس عمل سے بیزار یہ ہو جا رہی ہے اور بیزار ہو کر کے چھوڑ دیا اس نے، اب وہ معاملہ اس کے لیے ایک بوجھ بن گیا ہے، اس کو کہتے ہیں ملال۔ یہ بندے کے لیے ممکن ہے، اللہ کے لیے کیسے؟ سبحان اللہ۔ لیکن یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، کہا کہ لا یمل اللہ حتی تملوا، لا یسأم اللہ حتی تسأموا، صحیح مسلم کا لفظ۔ اب اس صورت میں اس کا معنی ہمارے سامنے واضح ہے۔ ابو اسحاق الحربی رحمہ اللہ تعالی، اسحاق ابن ابراہیم آپ کا نام ہے، البتہ دادا کا نام بشیر تھا، بہت علماء بغداد میں سے 285 ہجری سے وفات ہے۔ آپ کی کتاب غریب الحدیث ہمارے پاس تو نہیں ہے، شاملہ میں موجود ہے الحمدللہ۔ شیخ علوی بن عبد القادر السقاف حفظہ اللہ تعالی صفات اللہ عز و جل الواردہ فی الکتاب والسنہ میں آپ نے ابو اسحاق الحربی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ اپنے استاد سلمہ سے اور وہ امام فرا سے روایت کرتے ہیں کہ مللتو، اس کے معنی آتے ہیں وجرتو، یعنی دل تنگ کر لینا، یعنی کسی معاملے کو انجام دینے کے لیے اب بہرحال گنجائش نہیں پا رہا ہے آدمی کہ بھئی دل نہیں کر رہا ہے کہ وہ کام کو انجام دے۔ معنی کے اعتبار سے یہ بات ہے، بات واضح ہو رہی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کس اعتبار سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے؟ حالانکہ ابو اسحاق الحربی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو معنی بتایا ہے اس کو تاویل نہیں کہتے، تفسیر کہتے ہیں اس کو۔ آپ نے کہا کہ لا یمل اللہ من الثواب حتی تملوا من العمل، اللہ رب العالمین جب کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو جب تک وہ عمل کرتا رہے عمل سے وہی تھکے گا، اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہوئے نہیں تھکے گا۔ تھکیں گے کون؟ تم تھک کر کے کام چھوڑ دو گے، اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہوئے نہیں تھکے گا۔ لیکن بہرحال پھر بھی تھکنے کی بات تو اللہ کے لیے آ رہی ہے، لیکن وہ کس معنی میں، کس اعتبار سے؟
ہم اصل پر باقی رہیں گے. وہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ہے اور اس میں کوئی کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ جب استعمال ہوگا تو اللہ کے شایان شان کہ اس میں قاعدہ ہے, عمومی قاعدہ, کہ اللہ رب العالمین کے سبھی صفات کمال درجے کی ہے, جس پر ہم نے مستقل ایک گفتگو کی ہے ایک درس میں. لیکن یہ لفظ اللہ رب العالمین کے استعمال ہوا ہے کثرت سے قرآن مجید میں بھی. وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنْ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ, آگے گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن ایک حدیث بھی آتی ہے جسے امام محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر میں, اور اس میں جو سورۃ المزمل ہے نا, سورۃ المزمل, قم اللیل الا قلیلا, اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ اپنی سند سے لے کر کے آئے ہیں, اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی عادت کے مطابق تفسیر ابن جریر سے ہو بہو وہ سند ہی سے وہ حدیث نقل کی ہے, اور تفسیر ابن ابی حاتم الرازی کا بھی حوالہ آپ نے دیا ہے, اور سند و متن ہر دو اعتبار سے نقد کیا ہے. بہرحال حدیث ضعیف ہے, اور میں اس تفسیر میں نہیں جانا چاہتا ہوں, جس کو دلچسپی ہو مراجعہ کر لے. سند متن ہر دو اعتبار سے نقد کیا, اور اچھا خاصا نقد, حافظ ابن کثیر دمشقی نے رحمہ اللہ تعالی, کیونکہ اس میں یہ لفظ آتا ہے کہ ان اللہ لا یمل من الثواب حتی تمل من العمل. یہ لفظ جو نبی کی طرف جو منسوب ہے یہ ایک صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, لیکن معنی درست ہے اس کا, جیسے کہ ابو اسحاق الحربی نے ذکر کیا رحمہ اللہ تعالی کہ ان اللہ لا یمل من ثواب العمل حتی تملوا من العمل. یہ معنی ہے اس کے, من ثواب اعمالکم, ان اللہ لا یمل من ثواب اعمالکم حتی تملوا من العمل. معنی کے اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین تمہیں ثواب دیتے دیتے کبھی نہیں تھکے گا, ہاں تم عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے, اس لیے مناسب رفتار میں عمل کرو تاکہ عمل جاری رہے تو ثواب بھی جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رکنے والی چیز نہیں, اللہ تعالیٰ تھکے گا نہیں, تھکیں گے تم, اللہ ثواب دیتے ہوئے تھکے گا نہیں, اجر دیتے ہوئے تھکے گا نہیں. لیکن الملال یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال تو ہوا نا, السآمہ یہ اللہ رب العالمین کے لیے استعمال تو ہوا نا. یہ ہے دلچسپ بات. تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ہے, اصل قاعدے پر باقی رہتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین کے لیے یہ لفظ مستعمل ہے, ہم اس پر اصل پر باقی رہیں گے, اور وہ کمال درجے کی چیز ہے. وہ بندوں کی طرح نہیں, مخلوق کی طرح نہیں. مخلوق جس طرح سے کسی عمل میں راغب رہتا ہے, عمل کرتا ہے, اور پھر ایک طرح سے اس میں ایک بیزارگی آتی ہے, عمل کو چھوڑ دیتا ہے, یہ اللہ رب العالمین کے لیے یہ تفسیر نہیں ہوگی. یہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے. لفظی اعتبار سے اشتراک ہو سکتا ہے, معنی میں نہیں. اصل معنی میں بھی اشتراک ہو تو رب مخلوق کے لیے, خالق کے لیے بالکل جدا جدا معاملہ ہے. بات واضح ہو گئی. اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے متعدد اصحاب علم نے کہا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ہے, الملل والسآمہ. مثال کے طور پر آپ دیکھیے, یعنی ایک معروف عالم دین ہے ابو یعلا الفراء رحمہ اللہ تعالی, محمد بن الحسین الحنبلی, جو علماء بغداد میں سے ہیں, 458 ہجری سے وفات ہے آپ کا. آپ کی جو کتاب ہے ابطال التاویلات, وہ کتاب تو ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن شیخ عبد القادر شیخ علوی بن عبد القادر الثقاف حفظہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی کتاب ہے صفات اللہ عز وجل الواردہ فی الکتاب والسنہ, اس میں آپ نے اس کو ذکر کیا ہے. آپ نے کہا کہ اعلم انہ غیر ممتنع اطلاق وصفہ بالملل. اعلم انہ غیر ممتنع اطلاق وصفہ تعالی بالملل, یعنی اللہ رب العالمین کے لیے بطور صفت الملل والسآمہ, اس کو اللہ رب العالمین کے صفات کے طور پر پیش کرنا, اس پہ ذکر کرنا, چونکہ حدیث میں وارد ہے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف سے ہے, تو یہ حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے کہ جو ممکنات میں سے نہیں ہے. قرآن مجید میں اس کا ثبوت ہے. اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ الاحقاف میں وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنْ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ, سورۃ قاف میں, تو یہ کوئی غیر ناممکن سی بات بھی نہیں ہے. شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جن کی فتاوے رسائل سب ابھی ایک جائیں الحمدللہ, وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. کچھ ہیں بکھرے, لیکن جو مجموعہ ہے وہ تو ہمارے پاس نہیں. لیکن شیخ علوی بن عبد القادر الثقاف نے آپ کے حوالے سے بھی ذکر کیا. آپ نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ جو حدیث ہے, کہا کہ من نصوص صفات, یعنی یہ من نصوص صفات, یعنی یہ جو حدیث ہے یہ اللہ رب العالمین کے صفات سے متعلق ہے. اور البتہ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ علی وجہ وہذا علی وجہ یلیق بالباری لا نقص فیہ,
یعنی اللہ رب العالمین کی جتنی بھی صفات ہیں، جو بھی صفات ہیں، سب کمال درجے کے ہیں. تو اللہ رب العالمین کے اعتبار سے اس لفظ کو ہم ذکر کریں گے، اس لیے کہا کہ وَهَذَا عَلَى وَجْهٍ يَلِيقُ بِالْبَارِ لَا نَقْصَ فِيهِ. اور بطور مثال آپ نے کہا کہ نصوص الاستہزاء والخداع فیما یتبادر، ان امور سے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مستقل ہمارا ایک درس رہا ہے، جو اللہ رب العالمین کے لیے ہم المکر، الخداع، ظاہر بات ہے مطلق یہ لفظ استعمال نہیں کریں گے، مقید استعمال کریں گے کہ ان کے مکر پر اللہ کا مکر، ان کے استہزاء پر اللہ کا استہزاء. نسوا اللہ فنسیہم، اس اعتبار سے، اسی معنی میں اس کو اللہ رب العالمین کے لیے بطور صفت کا ذکر کریں گے. یہ بات آپ نے کہی ہے. عالم اسلام میں جو فتویٰ کمیٹیاں ہیں، بہت سارے مفتیان ہیں، بڑے بڑے علماء، لیکن کچھ فتویٰ کمیٹیاں بھی ہیں. ان میں سے یعنی ایک بہت ہی عظیم فتویٰ کمیٹی، محترم فتویٰ کمیٹی، قابل اعتبار فتویٰ کمیٹی، اللجنہ دائمہ، فتاوی اللجنہ دائمہ، جو ابھی مطبوع ہے کتاب اللجنہ دائمہ. اس کا وجود کب سے ہوا، اس میں کون علماء ہیں، یہ کتنے سالوں سے ہے، کتنے علماء بیک وقت اس میں رہتے ہیں، اور ان کی کیا کیا کارکردگی ہے، اور اللجنہ دائمہ میں جو فتاوے آتے ہیں عالمی سطح پر ان کا کیا مقام ہے، پھر جو ہے مطلب اس میں کیا ترتیبات ہیں، اور یعنی کتنے علماء کے دستخط ہونی چاہیے جو فتویٰ منظر عام پر آتا ہے، اور اس میں کون کون کب سے رہے ہیں، فی الحال کون ہیں، اور کتنے فتاوے اب تک جمع ہوئے ہیں، طباعت کی صورت کیا رہی ہے، اور کس نے اس کو ترتیب دیا ہے، کس نہج پر ترتیب دی ہے، اس کی کیا فائدہ ہے علمی اعتبار سے وغیرہ. اس پر مستقل ہمارا ایک محاضرہ ہوا ہے الحمدللہ. تو اللجنہ دائمہ، فتاوی اللجنہ دائمہ جو المجموعہ ثانیہ ہے، المجموعہ اولا تو مطلب 26 جلدوں میں ہے، دوسرا جو ہمارے پاس مطبوع ہے وہ 11 جلدوں میں ہے، 2 بھی ہے الحمدللہ ہمارے پاس. تو یہ جو دوسرا جو حصہ ہے المجموعہ ثانیہ، اس میں مستقل یہ سوال ہی آیا ہے اس حدیث کو سامنے رکھ کر. اور حیرت کی بات ہے کہ ایک سوال کرنے والے کو ایک صاحب علم ہے، انہوں نے سوال میں بڑی تفصیل سے بات ذکر کی ہے. ایک تو اس حدیث کو ذکر کر کے کہا کہ اس حدیث سے متعلق بڑے بڑے علماء جیسے امام خطابی، امام ابو بکر البیہقی، حافظ بن حجر، امام نووی رحمہم اللہ اجمعین، ان سب اصحاب علم نے اس پر تعویل کی ہے. اور پھر فتح الباری میں ابن حجر نے بھی تعویل کی ہیں، اور شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کی جو تعلیقات ہیں جگہ جگہ پر مفید تعلیقات عقدی نقطہ نظر سے، اس مقام پر کوئی تعلیق نہیں ہے آپ کی، تو کہیں موافقہ تو نہیں ہے آپ کا، اس اعتبار سے جو ہے مطلب سوال آیا ہے. تو اس میں جواب یہی دیا گیا ہے کہ الواجب علی هذا الواجب یعنی الواجب هو امرار هذا الحديث، الامرار على هذا الحديث كما جاء. الواجب هو يعني الامرار كما الامرار على هذا الحديث كما جاء، اس طرح کا لفظ ہے. كما جاء کیا مطلب حدیث میں جیسا لفظ وارد ہے، جس طرح سے دیگر نصوص جس میں صفات وارد ہیں، وہاں جو تعامل ہوتا ہے بحیثیت ایک مسلمان کا اور صحابہ کے نہج کو اختیار کرنے والے کا، وہی معاملہ اس حدیث سے متعلق بھی ہونا چاہیے. کہا کہ کما جا، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یعنی یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے. کما جا یعنی بالایمان علی انہا الصفہ، الفاظ تھوڑا اونچ نیچ ہو رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی صفت سے متعلق. اور کہا کہ وَأَنَّهَا حَقٌّ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَلِيقُ بِاللَّهِ مِنْ غَيْرِ مُشَابَهَةِ لِمَخْلُوقٍ وَلَا تَكْيِيفٍ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کی شایان شان ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کمال درجے کی بات ہے. جیسے اللہ رب العالمین کی دیگر صفات سے متعلق کی بات ہے، اس میں مخلوق کی مشابہت لازم نہیں آتی ہے، نہ تعویل کریں گے نہ تکیف کی بات آئے گی، نہ تعویل کریں گے نہ تکیف اور تمثیل کی بات آئے گی. من غیر مشابہۃ لمخلوق ولا تکیف. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس طرح سے دیگر صفات ہیں، جیسے مثال کے طور پر المکر والکید والخداع وغیرہ، اس طرح کے جو بھی صفات ہیں، ان صفات سے متعلق جو نقطہ نظر ہے، یعنی مطلق نہیں بیان کیا جائے گا، مقید بیان کیا جائے گا، اسی اعتبار سے اس کو بھی ایسی بیان کیا جائے گا الملل والصعامہ. یہ فتاوی اللجنہ دائمہ سے متعلق. اور اس پر جن علماء کے دستخط ہیں ان میں شیخ عبداللہ غدیان ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی دستخط ہے، اور شیخ صالح الفوزان جو ہمارے باحیات علماء میں سے ہیں، شیخ عبدالعزیز علی الشیخ رحمہ اللہ تعالیٰ، ان 4 علماء کی دستخط ہے اس پر.
شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی اگر بات کریں تو آپ کی جو مجموع فتاوی و رسائل ہیں اس میں تو بہت تفصیل سے آپ نے بیان کیا ہے، ایک موقف یہ، ایک موقف یہ، ایک موقف یہ، لیکن آپ نے اس میں بھی تفصیل سے بیان کرنے کے باوجود یہی بات بتائی نتیجے میں کہ یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ہیں، اور کہا کہ اس میں مخلوق کی مشابہت نہیں ہوگی۔ لیکن شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جو امام نووی رحمہ اللہ کی ریاض الصالحین ہے، جو بالکل آغاز میں باب الاختصاص فی الطاعہ جو باب ہے، اس باب کے تحت جو سورۃ طٰہٰ اور جو آیتیں آپ نے ذکر کی ہیں امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور جو 3 حدیثیں ذکر کی اس میں سے یہ حدیث بھی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا، اس حدیث سے متعلق امام نووی رحمہ اللہ نے وہاں پر تعویل کیا آپ نے، لیکن شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے وہاں پر بھی اس بات کو ذکر کیا کہ وَهَذَا الْمَلَلْ يُفْهَمْ مِنْ ظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث، کہا کہ ان اللہ تعالیٰ یتصف بھی، کہ اللہ رب العالمین اس صفت سے متصف ہے، کما یلیق بشأنہ، کما یلیق شأنہ۔ بات واضح ہوگی آپ کو اچھی طرح سے، یہ ان اصحاب علم نے کہی، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے ایک موقف تو یہی ہے اور یہی درست موقف ہے اور اقرب الی الصحہ موقف ہے۔ البتہ جیسے شیخ یعنی عبداللہ غنیمان ہیں حفظہ اللہ تعالیٰ، جنہوں نے صحیح بخاری پر کتاب التوحید کی خصوصی طور پر آپ نے شرح کی، اور صحیح بخاری میں جو کتاب الایمان ہے اس کی آپ نے شرح لکھی، اور عقدی اعتبار سے شرح لکھی، اور یہ کہہ کر ہی شرح لکھی آپ نے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو کہ امام السلفین ہیں آپ کی کتاب کی شرح کا اشاری کریں گے، تو ظاہر بات ہے مؤلف کو جو مقصود ہے اس میں بالکل مطلب بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، لیکن آپ نے مطلب اس باب میں کہا کہ فی الحقیقت ان ھذا لیس من باب الصفات، کہا کہ لأن ھذا من باب مقابلہ باللفظ، بات ایک ہی ہے۔ جن علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے یہ ہے تو انہوں نے یہی کہی ہے کہ امام ابو یعلا الفراء ہوں، شیخ محمد بن ابراہیم آل الشیخ ہوں، یا فتاوی اللجنہ دائمہ سے ہوں، شیخ ابن عثیمین ہوں، ان سبھی علماء نے اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، البتہ من باب مقابلہ پیش کریں گے اس کو، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کی قید پر وَأَكِيدُ كَيْدًا اس معنی میں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ اس معنی میں، لیکن آپ نے اس سے متعلق کہا کہ صفات میں سے نہیں ہے، بس من باب المقابلہ باللفظ، اس تناظر میں آپ نے بات کہی ہے۔ بہرحال اقرب الی الصحہ تو وہی موقف ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام خطابی کو رحمہ اللہ تعالیٰ اعلام السنن جو ہمارے پاس 2 جلدوں میں سے پہلی جلد میں بالکل آغاز میں ہے یہ، تو اس میں اس حدیث سے متعلق امام خطابی رحمہ اللہ نے ایک تو کہا کہ وَهَذَا مَحَالٌ عَلَى اللَّهِ تعالیٰ، یہ اللہ رب العالمین سے متعلق ناممکن کی بات ہے۔ حالانکہ امام خطابی رحمہ اللہ تعالیٰ تعویل کرتے ہیں، لیکن آپ نے رجوع کر لیا، اور اس سلسلے میں ہمیں تفصیلی طور پر گفتگو کی، الحمدللہ یوٹیوب پر موجود ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے، اور آپ نے مستقل کتاب بھی لکھی آپ نے، یعنی امام خطابی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود رد کیا ہے اس نقطہ نظر پر جو اشعریت آپ کے اندر آ گئی تھی، امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ سے اشعریت آپ نے لی، حالانکہ وہ سلفی ہو گئے لیکن آپ نے ان سے اشعریت لی، حالانکہ بعد میں آپ بھی تائب ہو گئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور رد بھی کیا آپ نے اس نقطہ نظر پر، لیکن امام خطابی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کا معنی یہ بتایا کہ لا یترک الثواب والجزاء، تو آپ نے اس کو اس معنی میں لیا کہ اللہ رب العالمین ثواب جو دیتے ہیں اللہ رب العالمین اسے ترک نہیں کریں گے، یہ تعویل کیا آپ نے، تعویل کی حاجت نہیں ہے، اصل معنی پر باقی رہ سکتے ہیں، لیکن آپ نے لا یقطع ثوابہ جیسے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا، اور امام ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ نے الاسماء والصفات میں باب ما جاء فی الملال اس باب کو قائم کیا، اور اس پر اس حدیث کو لے کر کے آئے، اور امام خطابی رحمہ اللہ کے مکمل عبارت طویل اقتباس ہے اس کو نقل کر دیا آپ نے، اور ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اختصار سے اس بات کو ذکر کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن سی بات ہے، چونکہ یہ پہلے سے صفات فعلیہ سے متعلق تعویل کے قائل ہے تو ہم تعویل کرتے آ رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن شیخ غنیمان حفظہ اللہ تعالیٰ کا نقطہ نظر الگ ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کما یلیق بشأنہ، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرنا چاہیے ہم کو کہ اللہ رب العالمین ہمیں اختصاص کے ساتھ درمیانی راہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اللہ میں توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم میں جتنی طاقت عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نیکیوں کی طاقت عطا فرمائے، اور جتنی طاقت ہے اس کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تسلسل کے ساتھ نیکیوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اجر و ثواب بھی ہمیں تسلسل کے ساتھ ہمارے ساتھ لگا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔